عقد الفرید میں ابن عبد ربہ المالکی متوفا سنہ 328 انہوں نے خطبہ شکشکیہ کو ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد ابو عبداللہ المفید شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ 412 میں جو انتقال فرما گئے، انہوں نے اس خطبے کو الارشاد میں ذکر فرمایا ہے. قاضی عبد الجبار المعتزلی نے اپنی کتاب المغنی میں اس خطبے کے بعض الفاظ کی تحقیق میں کچھ تعویلات پیش کی ہیں، یعنی یہ خطبہ موجود ہے تبھی تو اس پر بحث ہوئی ہے نا. 8واں الوزیر ابو سعید العابی نے اپنی دونوں کتاب نصر الدرر اور نزہۃ الادیب اس میں بیان فرمایا. شریف مرتضی نے اپنی کتاب میں الشافی میں اسی خطبے کے حوالے دیے ہیں، اور الشیخ ابو علی محمد بن حسن الطوسی مرحوم نے جو 460 ہجری میں انتقال فرما گئے، انہوں نے اپنی کتاب الامالی میں اسے ذکر کیا ہے. قطب الدین راوندی جو 573 میں فوت ہوئے، انہوں نے بھی اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں اس کو ذکر فرمایا ہے. ابو منصور الطبرسی نے احتجاج میں اس کو ذکر فرمایا ہے، اور ابن ابی الحدید نے اپنی کتاب میں شرح نہج البلاغہ میں اسے ذکر فرمایا ہے کہ جو اس کو معتبر سمجھتے ہیں. اب وہ ابن ابی الحدید معتزلی کے بارے میں پھر کسی وقت عرض کروں گا کہ ہمارے سابق محترم نے ان پر اعتراض کر دیا کہ یہ تو شیعہ تھے اور انہیں فلاں حاکم نے مشیر کے طور پر رکھا ہوا تھا. اس کے بارے میں بھی میں آپ کو وضاحت کروں گا کہ یہ انہوں نے درست نہیں فرمایا. شیخ کمال الدین میثم بن علی بن میثم البحرانی نے اپنی کتاب میں اسے ذکر فرمایا ہے. ابو المظفر یوسف بن قزعلی الحنفی نے جو سبت ابن جوزی کے نام سے مشہور ہیں، جو 654 میں انتقال فرما گئے، انہوں نے تذکرۃ الخواص میں اس کا ذکر کیا ہے. اب یہاں پر یہ 17 وہ بڑے بڑے حوالہ جات ہیں کہ جو میں یہاں عرض کر چکا ہوں. اب میں اگر اس کی دیگر اسناد پر بحث کرنے لگوں تو شاید بات بہت لمبی ہو جائے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 وہ شرحیں ہیں کہ جو اس خطبے کی لکھی گئی ہیں، جن میں انہوں نے اس خطبے کو بڑی تحقیق کے ساتھ مولا کی طرف نسبت دے کر کہا ہے کہ ثابت کیا ہے کہ یہ مولا نے فرمایا. اب میں یہاں اس سے ہٹ کر ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بھائی جہاں تک ہم خطبے کے مندرجات کو تحقیق کے ساتھ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ مولا کا فرمان ہے، اب یہاں آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ مولا نے اس میں اپنے حق خلافت کا اظہار اور خلافت پر قبضہ کرنے والوں کے بارے میں جو اظہارات فرمائے اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. مولا کو تو آپ صحابی بھی مانتے ہیں، مولا کو آپ اہل بیت بھی مانتے ہیں، مولا کو آپ چوتھا ہی صحیح خلیفہ تو مانتے ہیں، اور مولا کو آپ مولائیت کا محور مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہر ولی اللہ جو ہے اس کی منتہا اس کا مولا علی کی ولایت ہے. تو جب اتنا کچھ ہے تو یہ خطبہ جو حضرت نے فرمایا اسے بھی تسلیم کر لیجئے کہ یہ حضور نے فرمایا. ہم تو پھر بھی کہتے ہیں کہ اصحاب کی عزت ہمارے لیے واجب ہے اگر وہ مخلص بن کر مومن رہ کر
حضور کی پیروی میں ہی رہ کر زندگی گزاریں. ہم تو ان کی خاک پا ہمارا سرمہ نگاہ ہے. ابھی انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مولا نے جو فرمایا کہ تم محب مفرد کی طرح سے نہ ہو جاؤ، یہ ہمارے سابق محترم کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ بات آج تھوڑی سی خشک ہو جائے، مگر اتنا کہتا ہوں کہ میں یہ اپنے محترم شیخ صاحب کی عبارتوں کو بیان کر کے یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ محب مفرد کی طرح نہ ہو جاؤ. مولا کہتے ہیں کہ غالیوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن کو صرف علی 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 کے علاوہ دین میں کچھ بھی نظر نہ آئے. یہ غالی لوگ ہو گئے، گمراہ لوگ ہوں گے. یعنی انہوں نے جو علی 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 کرتے ہیں انہیں غالی اور گمراہ کہہ دیا ہے. اور فرماتے ہیں کہ مولا نے یہ کہا ہے کہ جو میری محبت میں سارے بزرگ صحابہ کا انکار کر دیں گے، ابو بکر عمر عثمان کو کافر منافق کہیں گے اور ان کو دین سے خارج قرار دیں گے، تم ان کی طرح نہ ہو جانا. محترم سابق محترم صاحب، یہ فرمائیے کہ اس کا اس سے ربط کیا بنتا ہے؟ بے ربط سا استدلال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا اور ہمارا اور دوسروں کا وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں کہاں ہے کہ سارے صحابہ کا انکار کرنے والوں کی طرح نہ بنو؟ یہ کہاں ہے؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جو صحابہ کا انکار کرتا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی سارے صحابہ ایک جیسے نہیں تھے، کوئی اچھے تھے کوئی برے تھے. جو برے تھے ان کو اپنی کتابوں میں آگ ڈھونڈ لیں کہ وہ برے کون سے تھے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنی طویل بحثیں کرتے رہیں. بہتر یہ ہے کہ اپنی کتابوں میں ڈھونڈ لیں کہ اچھے برے کون تھے. کیوں اس بحث کو اتنا لمبا کریں کہ جی مولا نے یہ کہا؟ اور کون سے تھے وہ لوگ کہ جو علی 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 کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بس دین میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے؟ محترم، یہ بات درست ہے کہ جو علی 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 کرتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ دین علی سے ہی ملے گا، چونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ یا علی تجھے نہیں پہچانا صرف کسی نے سوائے میرے اور اللہ کے. یہ بات درست ہے کہ علی کو پہچانیں گے تو مصطفیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اور مصطفیٰ کو پہچانیں گے تو اللہ کی معرفت ہوگی. یہ تو ذریعہ ہے. علی 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 ہم اس لیے کرتے ہیں کہ دین میں دروازہ معرفت دین، دروازہ معرفت مصطفیٰ، دروازہ معرفت خدا علی کے سوا اور ہے کون؟ پیغمبر اکرم نے تو ارشاد فرمایا، آپ نے اپنی کتابوں میں خود بھی لکھا ہے اور آپ کے بزرگوں نے بھی لکھا ہے. حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، من اراد المدینۃ فلیأت بالباب. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو علم چاہے وہ دروازے پر آئے. یہ حضور کے الفاظ ہیں. اور علم کے شہر سے مراد کوئی دیواروں کا، چھتوں کا، دروازوں والا شہر نہیں تھا. ایک استعارہ ہے کہ میں شہر علم ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے. علم دین، علم معرفت خدا، علم احکام شریعت، علم قرآن، علم ما کان و ما یکون، سب کچھ میرے پاس. کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو آؤ دروازے پر. دروازے سے ہٹ جاؤ گے تو اندر کیسے آؤ گے؟ یہ ایک تمثیل ہے. یہ اور بات ہے کہ تمثیل کو سمجھنے کے لیے دینی مدارس میں کچھ وقت لگانا پڑتا ہے. اب آپ نہیں لگایا تو اس میں میرا قصور نہیں ہے. تمثیل کسے کہتے ہیں؟ تمثیل کی کتنی وجوہ ہوتی ہیں، اور تمثیل میں ممثل اور ممثل بہ میں جتنی بھی شرائط لازم ہیں وہ ساری کی ساری ذرا پڑھیں، پھر آپ کو تمثیل کا معنی سمجھ میں آئے گا کہ مدینۃ العلم، علم کا شہر کیوں کہا. اپنے آپ کو اس سے